السلام علیکم میرے بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں۔ میرے بھائیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ نہایت ہی اہم ہے دعوت کے حوالے سے، کہ دعوت کس طرح دی جائے۔ اسلام، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں دوسروں کو دعوت دینے کے حوالے سے کس طرح گائیڈ کرتی ہے کہ دوسروں کو دعوت مؤثر انداز میں کس طرح ہم پیش کر سکتے ہیں کہ دوسرے اس دعوت کا اثر لے۔ آج کل نوجوانوں کو جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ دعوت ایک رسمی طور پر تو پیش کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج کل کی دعوت کی آؤٹ پٹ کیوں نہیں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ ویڈیو پہلے سے میں آپ کو بتا دوں، اس کے 2 پارٹ بھی بن سکتے ہیں، 3 پارٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اصل میں دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم قرآن مجید کی رہنمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند باتیں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جان لیا جائے کہ دعوت کیا ہے، دعوت کیوں دی جائے، اور دوسرے آپ کی دعوت کو کیوں قبول کریں۔ یہ 2 چیزیں ہیں میرے بھائی۔ دعوت کسی کو دینے سے پہلے انسان کا اپنے کردار پر بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ دوسرے اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اس کی بات میں اثر ہونا چاہیے، اس کے کردار میں وہ تاثیر ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں، کہ اس کی بات کو لوگ سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ میں دعوت دے رہا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ میں تو آپ کو اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہوں اور تم میری بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نبوت دی گئی وہ 40 سال میں دی گئی، 40 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو دوسروں کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ 40 سال تک آپ اپنے کردار پر، اخلاق پر، رویے پر، مزاج پر کام کرتے رہے۔ یعنی انسان کی دعوت سے پہلے انسان کا کردار تیار ہونا چاہیے لوگوں میں، اس اعتبار سے کہ وہ آپ کو صادق امین جانے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی شخص مکمل طور پر تو صادق امین نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کا ایک کردار اس انداز سے مؤثر ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی بات سنیں، لوگوں میں اس کی بات کو سچائی کے طور پر جانا جائے کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے، آیا اس پر یہ خود عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ انسان کی دعوت میں انسان کا کردار سب سے اہمیت رکھتا ہے، کہ انسان کے کردار کی بنیاد پر انسان کی دعوت قبول کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح مختلف انبیاء کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو جب نبوت دی گئی تو ان کے اخلاقی رویے ان کی قوم میں صداقت کے اعتبار سے، اچھائی کے اعتبار سے مشہور تھے، لوگ ان کے کردار سے بخوبی واقف تھے۔ اسی لیے آتا ہے کہ وہ انبیاء کرام پر دوسرے الزامات لگاتے تھے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، لیکن ان کے کردار پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہوتے تھے اس پر تو خود عمل کر رہے ہوتے تھے۔ دوسروں کو جو دعوت دی جاتی ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اب اس آیت پر تو ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ادعو، دعوت دو لوگوں کو، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ تو اس پہلو پر آج ہم غور کریں گے کہ دعوت دو لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف۔ یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ ادعو، دعوت دو۔ جس طرح ہم کسی شخص کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، مہمان کے طور پر آ کے بٹھاتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت ایک مہذب انداز میں کی جاتی ہے، اس سے اگر کچھ اختلاف بھی کیا جاتا ہے لیکن ایک ادب کے دائرے میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے رستے کی طرف بھی لوگوں کو اس انداز سے دعوت دو کہ ان کے ساتھ جو اختلافی موضوعات ہیں ایک مہذب انداز میں گفتگو کر کے سلجھانے کی کوشش کرو۔ تمہارے رویے میں وہ چاشنائی ہونی چاہیے کہ لوگ تمہاری دعوت کو قبول کریں، لیکن لوگوں کو یہ پورا حق ہے کہ وہ کسی شخص کی دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ کوئی شخص اگر انہیں دعوت دینا چاہتا ہے لیکن اس کا خود کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کردار ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس شخص کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کی بات کو، دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اس آیت میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کی صفات کو پیش کرنے والے شخص کی صفات پہلے دوسرے شخص پر نمایاں ہوتی ہیں۔
یعنی اللہ کی ذات کا تعارف کرانے سے پہلے انسان آپ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کی بات سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ انسان کا کردار اگر اس کے قول پر صداقت کی دلیل ہے تو لوگ اس کی بات کو ضرور سنیں گے، ضرور مانیں گے۔ اگر ان تمام خصوصیات اور خوبیوں کے باوجود بھی لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اگرچہ اس نے ہر پہلو سے ان پر حجت تمام کر دی ہو، تو پھر یہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے گا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد دعوت کے بھی مختلف مزاج ہوتے ہیں، جس طرح اسی آیت میں آیا ہے کہ حکمت کے ذریعے بلاؤ، نصیحت کے ذریعے بلاؤ اور علمی طور پر جھگڑا کر کے معاملے کو سلجھاؤ۔ یعنی 3 مزاج اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہر شخص کی دعوت کو قبول کرنے کے مراحل مختلف ہیں۔ کوئی شخص کس انداز سے سوچتا ہے اس کو اس انداز سے دعوت دی جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ اپنی قوم سے کس طرح گفتگو کرتے تھے، کس طرح انہوں نے اللہ کا میسج اپنی قوم تک کنوے کیا۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام کی دعوت کا جو پہلو ہے وہ قرآن مجید میں اسی لیے نقل کیا گیا ہے کہ ہماری دعوت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان کا قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ قیامت تک کے لوگ جو آئیں گے ان میں ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہوں گے، تو کہیں پر ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کی رہنمائی چاہیے، کہیں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی مزاج کی رہنمائی چاہیے۔ یعنی ہر شخص کے مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح کی دعوت دی جائے گی۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے خطاب کیا، اسی طرح مختلف انبیاء کرام کا آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیسے ڈیل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نقل کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان ہر شخص کے مزاج کے مطابق اس کو دعوت پہنچائے۔ اسی لیے فضیلت دی گئی ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ بہترین امت ہے جس کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی انسانوں کے رویے، ان کو مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کو عقلی نقلی دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اسی لیے یہ بہترین امت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی بہترین تحفہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی دعوت کو نقل کیا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ اپنے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر ہماری رہنمائی کی ہے کہ لوگوں کو اس طرح مثالوں کے ذریعے بات سمجھاؤ، اس طرح ادبی گفتگو کے ذریعے بات سمجھاؤ، اس طرح ان کو آخرت کے ڈر سے بات سمجھاؤ۔ یعنی ہر اعتبار سے دوسروں کو جو دعوت دینی ہے اس کا ماخذ ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں، یعنی ہمارے پاس قرآن مجید ایک دعوت کا مجموعہ ہے۔ جو شخص جس مزاج کو لے کر آئے گا تو ہم نے اس شخص کو اس کے مرض کے اعتبار سے دوائی دینی ہے اس مجموعے میں سے۔ یعنی عالموں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح سے تیار ہوں لوگوں سے بات کرنے میں، عقلی دلائل بھی دے سکیں، فلسفے کے ماہر ہوں، سائنس کے ماہر ہوں، ہر اعتبار سے عالم کو تیار ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی جگہ کو فتح کر لیتے، جب کسی علاقے کو فتح کرتے تو اس اپنے صحابی کو بھیجتے جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ چکا تھا۔ سیدنا معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، ان کو فرمایا کہ لوگوں پر سختی نہ کرنا بلکہ آسانی کرنا، یعنی آسانی اس اعتبار سے کہ لوگ عمل میں آسانی محسوس کریں۔ نبی علیہ السلام کا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پر تم آج کھڑے ہو لوگوں پر وہ دین نافذ کرنا نہ شروع کر دینا کہ لوگ میری طرح آج بن جائیں، جبکہ تم مراحل در مراحل اس مقام تک پہنچے ہو، لہذا لوگوں کو آسانی دینا اور ان کو دین میں داخل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے بھی اپنے ان اصحاب کو لوگوں کی دعوت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جو کردار کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ یعنی ہر شخص کے مزاج کے مطابق اسے دعوت دی جائے گی۔ اگر ایسا اصول لوگ اپنانے لگ جائیں تو انشاءاللہ دعوت میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور جو شخص اس مزاج کے اہل ہوں انہیں کو دعوت کے لیے آگے پیش کیا جائے تاکہ غیر مسلم لوگ ہماری دعوت کو قبول کریں، ہمارے اسلام سے متاثر ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم دوسرے پارٹ میں نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نماز کی دعوت کس طرح دی جائے۔ آج کل جو لوگ بے نمازی ہو چکے ہیں وہ کیوں ہو چکے ہیں، اس میں بھی ہماری دعوت کا قصور ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کوشش کو، چھوٹی سی سوچ کو، لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اختلاف لوگوں کا حق ہے، بات دلائل تک ہے، اختلاف آپ کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ایک کرے، ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اختلاف کو دلیل کی بنیاد پر قبول کرنے کی توفیق دے۔ آمین، جزاک اللہ۔